السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے. میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور حالات یوں ہیں کہ کے پی اسمبلی پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے. پہلے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے تمام تر معاملات طے پائے, پھر کے پی. لیکن آج یہ ہوا کہ نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کے پی کے لیے تو ہو گیا ہے, لیکن پنجاب کا معاملہ ابھی بھی جوں کا تو ہے. پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ طے نہیں ہوا. اب کل الیکشن کمیشن کی جانب سے اس حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ جو مجوزہ نام ہیں جو نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے حکومت اپوزیشن کی جانب سے دیے گئے, ان میں سے کس نام پر اتفاق ہوتا ہے, کون سا نام ہمارے سامنے آتا ہے. تاہم پرویز الہی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو اپوزیشن کے نامزد ناموں میں سے کسی کا اگر انتخاب ہو جاتا ہے تو اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. اب تحریک انصاف کاف لیگ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا لائن آف ایکشن لیتی ہے, دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے. اس دوران اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر پنجاب کو خط لکھ دیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ مقرر کر کے آئینی تقاضے پورے کیے جائیں, اور گورنر کی جانب سے تاخیر پر عمران خان نے عدالت سے رجوع کرنے کا انڈیا دے دیا ہے. لیکن صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے لیڈنگ حکمران جماعت نون لیگ تذبذب کا شکار نظر آتی ہے. کل ہم نے جب ساری گفتگو ہوئی تو اس میں دکھایا وفاقی وزراء کیا کہہ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب جو صوبائی الیکشنز ہیں اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اکتوبر تک جا سکتے ہیں, اس کا جواز بھی انہوں نے پیش کیا. جبکہ دوسری طرف لندن میں نواز شریف اور ان سے ملاقاتوں کے بعد رانا ثناء اللہ نے اعلان کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں. فروری میں یہاں پر جناب وہ مہم کا حصہ بنیں گی اور لیڈ کریں گی. اور کیا صورتحال ہے اس پہ رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں, ذرا یہ سن لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ 26 کو واپس جا رہی ہیں اور 1 فروری سے وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا جو ہے وہ آغاز کریں گی. پارٹی کو لیڈ کریں گی پنجاب میں بھی اور جو ہے وہ کے پی کے میں بھی. میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن سے متعلق تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے جو ہے وہ چارج لے لیا ہے. پارٹی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لینے جو ہے وہ جا رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے خود جا کے لیڈ کرنا ہے. یہ بہرحال طے وہ کریں گے, لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے. تو یہ نواز شریف نے خود طے کرنا ہے کہ وہ کب آئیں گے, کب لیڈ کریں گے. اور جب ان سے رانا ثناء اللہ صاحب سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے سوال ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں, ذرا یہ سن لیتے ہیں. یہ تو واضح ہے کہ یہ ہماری اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنرل الیکشن کروائیں گے. کیا جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے؟ نہیں, ان کا مقصد بالکل پورا نہیں ہوگا. جنرل الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہوں گے. یہ الیکشن جو ہے دونوں صوبائی اسمبلیوں کے, یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپریل میں ہوتے ہیں یا اکتوبر میں جاتے ہیں, لیکن ہم نے ان کی تیاری شروع کر دی. اب جناب یہ کنفیوژن ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ ہے, کیا یہ ان کی اپروچ ہے, اسٹریٹجی ہے نون لیگ کی کیا ہے؟ اور اس سے قطع نظر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکمران جماعت ہے اس کو دھڑا دھڑ ریلیف بھی مل رہا ہے ان کے کیسز سے. آج ایف آئی اے نے سلیمان شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں کلین چٹ دے دی ہے. واضح ہے کہ جو شریف فیملی ہے شہباز خاندان کی بالخصوص بات کریں تو 28 بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ چلا. 2008 اور 18 کے درمیان ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی کہ منی لانڈرنگ کی گئی. ایسا کیا ہوا کہ ایف آئی اے کی جانب سے اپنی ہی رپورٹ کے خلاف جا کر ایف آئی اے کو موقف اس حوالے سے بدلنا پڑا, اور کیوں اس حوالے سے معاملات ہمارے سامنے یہ آئے, یہ ایک اسٹوری ابھی مزید اس حوالے سے انفولڈ ہوگی. ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جماعتیں ہیں خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی بات کریں, ان کے کچھ رہنما جو اس ٹائم میں جب مسلم لیگ نون نے اپنے تمام تر کیسز میں جیلیں بھی بکتی, وہ رہنما اب ہمیں ڈفرینٹ ویو لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل صاحب, اور ان کا پارٹی میں ایک ڈفرینٹ ہی اسٹانس ہمیں نظر آ رہا ہے. ایسے میں دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے جو ناراض رہنما ہیں ان کی جانب سے ایک فورم سے ری امیجننگ پاکستان کے عنوان سے ایک سیمینار, ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں شاہد خاقان عباسی ہو, مفتاح اسماعیل ہو, پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے مصطفیٰ نواز کھوکر ہو, یہ نمایاں رہے. تو کیا یہ ایک متبادل قیادت فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کر کچھ ایک نئی صورت بن سکتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور سیاسی ہنگامے میں بلاول بھٹو نے ایک انٹرنیشنل جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی انڈیا دے دیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم وہ ہو سکتے ہیں, یعنی انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے. تو اسی تمام تو صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان انصاف کے سینئر رہنما عثمان ڈار صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے صوبائی وزیر سندھ جناب امتیاز شیخ صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ڈار صاحب آپ سے آغاز ہو رہا ہے. سر جی تیاریاں ہو رہی ہیں, مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں, لیڈ کریں گی, رانا ثناء اللہ بڑے مصروف ہیں, کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ ویسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آنے والے دنوں؟ فروری میں ہلچل ہوگی یہاں پہ؟
دیکھیں یہ تو ہم پچھلے 6 ماہ سے سن رہے ہیں کہ کبھی نومبر کا کہا جاتا ہے، کبھی دسمبر کا کہا جاتا ہے جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، مریم صاحبہ آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف عمران خان کے خوف سے پاکستان نہیں آ رہے ہیں. انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ جی آپ کے لیے مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں، آپ آئیں، آپ کے کیسز ختم ہوں گے. لیکن جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو حالیہ دنوں میں انہوں نے اپنی دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی، تو بنیادی طور پہ تو انہیں خوف ہے عمران خان کا. اور میں ARY نیوز سے نواز شریف کو، ان کی بیٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ 90 کی دہائی کا پاکستان نہیں ہے میاں صاحب، جہاں آپ مکمکا کر لیتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے. NRO 1 لیا، پھر NRO 2 آپ کے بھائی نے لیا، آپ سب نے لیا. تو یہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے ہیں نا، یہ عمران خان کے خوف سے کچھ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور ملک کے اندر جو ہیں وہ انتخابات نہیں کرانا چاہتے. ان کے اعصاب پہ عمران خان سوار ہے. یہ سمجھتے ہیں الیکشنز ہوں گے 2/3 اکثریت سے نہیں، 3/4 اکثریت سے انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر واپس آئے گا نیشنل اسمبلی میں. یہ میرا کلپ صدف آپ نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے. الیکشن ہوں گے، ہم نے الیکشن ہوں گے. یہاں تو وزراء یہ بتا رہے ہیں نا کہ صوبائی الیکشن بھی ڈلے ہو سکتے ہیں. آپ تو عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں، بہت آگے کی بات کر رہے ہیں آپ. تو دیکھیں بہتر تو یہی ہے. پھر جیسے آپ مجھے اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھی سلمان شہباز جیسے بری ہوئے ہیں، تو ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ FIA نیب اینٹی کرپشن کو تالے لگا دیں. اتنے بڑے چور ڈاکو لٹیرے جس طرح ریلیف لے رہے ہیں، اور اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی شہید ارشد شریف کی بھی روح تڑپ اٹھی ہوگی. آج جتنے پروگرامز انہوں نے ان کی کرپشن پہ، کیش بوائز پہ، منظور پاپڑ والا، مشتاق چینی والا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس بھائی نے جتنا ایکسپوز کیا انہیں، ان کی لوٹ مار کو، ان سب چور ڈاکو لٹیروں کی، تو آج تو شہید ارشد شریف کی بھی روح تڑپ اٹھی ہوگی ایسے فیصلوں سے جس طرح یہ چور ڈاکو بری کیے جا رہے ہیں. اور ایک طرف مرغی چور، بینس چور، موٹر سائیکل چور جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو بھی آزاد کر دیں. پھر عام آدمی کو آپ لوگ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اتنے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ پھولوں کے ہار پہن کے باہر آ رہے ہیں عدالتوں سے. خیر ہم تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں صدف. ہمارے پارلیمانی بورڈز نے شارٹ لسٹ کرنا شروع کر دی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے امیدواروں کو. انشاءاللہ تعالی میدان لگے گا، ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. یہ ہمیشہ ہمیں چیلنج کرتے رہے جی آئیں الیکشن پہ آئیں. عمران خان اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو انہوں نے 70 استعفے قبول کیے ہیں عمران خان کی اس بکھلاہٹ میں کہ جی وہ واپس پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں. ہمیں دعوت دیتے رہتے تھے آئیں جی پارلیمنٹ میں آئیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جیسے ہی پارلیمنٹ کی ہم نے آنے کا اعلان کیا ہے، اس امپورٹڈ وزیر اعظم کو ٹیسٹ کرنے کی بات کی ہے، انہوں نے استعفے قبول کر لیے ہیں. پہلے کہتے تھے جی ایک ایک کر کے. امتیاز شیخ صاحب کا موقف لے لوں میں. ٹھیک ہے امتیاز شیخ صاحب سے کیا کہے گا، کیا پیپلز پارٹی بھی منتظر ہے کہ مریم نواز آئیں، نواز شریف آئیں؟ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ الیکشنز کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جو حکمراں جماعت ہیں جو اس وقت مین اسٹیک ہولڈر بھی ہے، آپ لوگ بھی ہیں ظاہر ہے، وہ ایک کنفیوز سگنل دے رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کے پاس کیا انفارمیشن ہے بطور اتحادی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف. ایشو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکشنوں سے نہیں بھاگتی، ہمیشہ الیکشنز میں فیس کرتی ہے اپنے اپوننٹس، پولیٹیکل اپوننٹس کو، اور ہم اب بھی تیار ہیں. اور جس دن سے یہ کولیشن گورنمنٹ وجود میں آئی تھی اسی دن کہہ دیا گیا تھا کہ ہم الیکشن اپنے ٹائم پہ کرائیں گے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے JUI ہو، اور جو باقی ہماری پارٹی اس کولیشن میں ہے، سب نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا تھا. یہ تو مطلب خان صاحب نے مطلب شور شرابہ کیا کہ پورے ملک میں بے چینی پیدا کی، انسرٹنٹی پیدا کی کہ جلدی الیکشن ہو جائیں، لیکن الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایسی مہمیں چلیں گی. اب وہ والی بات ختم ہو گئی جو مطلب وہاں پہ ٹائم پہ ہو رہا ہے صاحب. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا رکھتی ہے؟ پیپلز پارٹی پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی جتنی بھی شکیں ہیں ان پہ عمل کرے گی، اور ان پہ جو بھی الیکشن کمیشن کا آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم اس پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مطلب یعنی 91 ڈیز نہیں ہوں گے، 90 ڈیز کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. جی ہاں، جو بھی آئین میں 90 ڈیز کا ہی ٹائم دیا ہوا ہے اسی پہ ہوں گے. اور اگر کوئی اور چیز اس کے درمیان میں کچھ ہوا، کوئی سی بات ہوئی، تو مطلب لازمی ہے وہ کورٹوں میں اس سے ہوگی یا پھر پارلیمنٹ میں ہوگی. لیکن ابھی ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں 90 دن کے بعد.
90 दिन کے بعد ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے. کنفیوژن یہ ہے نا کہ احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب یہ تو فرما رہے ہیں کہ جناب آگے بھی جا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک ساتھ ہی ہوں اکتوبر میں عام انتخابات کے ساتھ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی ہوں، تو یہ تو پھر 90 دن سے ایکسیڈ کر جائے گا. ہم تو 90 دن کی بات کر رہے ہیں، 90 دن پہ ہم تیار کریں گے. اور مطلب اگر اس طرح کی کوئی صورتحال اس ملک کی بنتی ہے جس میں آئین اجازت دیتا ہے اور مطلب لیگل کوئی فیصلے ہوتے ہیں جس میں ان کو پیچھے کرنا پڑتا ہے تو کریں گے. لیکن اس وقت آج کی تاریخ میں ہم 90 دن کے الیکشنز میں 90 ڈیز کے بعد الیکشن کے لیے تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیار ہے اور ہماری باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی تیار ہیں. کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. یہ کس بات کی خوش فہمی ہو گئی ہے کہ ہم سب الیکشن سے ڈرتے ہیں. الیکشن ہے تو ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے نون لیگ کے رہنما آن ریکارڈ ہیں گفتگو کرتے ہوئے، اس لیے ہم یہ پوائنٹ رکھ رہے ہیں. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں لیکن پی ایم ایل این نون کا بھی یہی ہے کہ آئین کے مطابق جب الیکشن جو ڈیٹ ہے اسی پہ ہوں گی. کوئی خوش فہمی نہ رہے کہ ڈرتا ہے. تحریک انصاف اپنی وہ اسٹیم نکال چکی ہے جو نکلنی تھی. اب آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی دیکھ لیں آپ، اور آپ اس میں دیکھ لیں کہ جو باقی کراچی سندھ میں تو مطلب ان کا وجود بھی نہیں ہے، اور سندھ میں تو ان کو آپ لوگوں کا تو کانفیڈنس بڑا ہوگا. امتیاز صاحب کانفیڈنس بڑا زیادہ بوسٹ اپ ہوا ہوگا کراچی حیدرآباد کے نتائج دیکھ کے. تو پھر قومی اسمبلی سے کیا وجوہات ہیں؟ استعفے منظور ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آپ بھی سوچیں ہم تیاری کرتے ہیں عام انتخابات کی جلدی. اگر قبل از وقت الیکشن ہو رہے ہیں، ہماری الیکشن کے لیے تیاری ہے. اور اکتوبر میں جو ڈیو ڈیٹ ہے الیکشن کا پاکستان کے آئین کے مطابق، اور جو مطلب الیکشن کے پچھلے اس حساب سے جب اکتوبر میں ڈیٹ آتی ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میں تو باقی جماعتوں کے لیے بھی کہوں گا سب تیار ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ملتے رہتے ہیں. تو مطلب ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دیں. پی ٹی آئی والے کے سب ڈرتے ہیں، بھاگ گئے، یہ ہو گیا. یہ سب الیکشن آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا مطلب حشر کیا ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بھی ذکر کیا اور میرے بھائی نے بھی ذکر کیا ابھی عثمان صاحب نے کہ کیسز اور ایف آئی اے نے وہ کر دیا. اب دیکھیں ہم تو یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف اور باقی پارٹیوں کے خلاف اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پورا ایک انتقامی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت مطلب انہوں نے مختلف ادارے نیب کو اور ایف آئی اے کو اور باقی اداروں کو انہوں نے استعمال کیا جس پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے اور اس میں ہماری قیادت کو بند کیا گیا. لیکن امتیاز صاحب یہ 2008 سے 2018 کے دوران جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے نا، مجھے جواب دینے دیں. نہیں آپ جو بات کر رہی ہیں نا یہ تو سب کورٹیں فیصلہ کرتی ہیں. آپ کورٹ تو نہیں ہے نا، یا ٹی وی چینلز تو کورٹس تو نہیں ہے. یہ آج بھی کورٹ میں ہی ہوا نا، ڈپارٹمنٹ نے لکھ کے دیا. یہ سب اس وقت جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے. نیب بھی اس وقت ان کو مطلب انجینئرنگ کر کے ان کو کیا گیا تھا اور بالکل کلیئر ہے. اور عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جی ہم نے مطلب ان کو مطلب جو اس وقت کی ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس وقت بھی وہ کہتے ہیں میں جیل میں ڈال دوں گا، اندر کر دوں گا. بھائی اب پرائم منسٹر کو کوئی پاور تھوڑی ہے کسی کو جیل میں ڈالنے کا. جیل میں تو ڈالتے ہیں ادارے ان کے انڈر میں تھے. انہوں نے ہماری قیادت ہو، باقی پارٹیوں کی قیادت ہو، سب کو کیا. اور یہ جو ابھی فیک کیسز والا سلسلہ ہے یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. کورٹ سے اور مختلف جگہوں سے یہ کیسز واپس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس انصاف کے ساتھ اور کورٹوں پہ تو یقین ہے نا، تو کورٹیں ہی واپس کر رہی ہیں. قانون جو بنتا ہے اور وہ جو قانون تھا اس کو سب نے بیٹھ کے مطلب اس کو متفقہ طور پہ اس قانون میں ترامیم کی تھی. اس وقت جب بات ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی بھی شامل تھی. تو اس لیے مطلب میں یہ بالکل ڈار صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ڈار صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیے گا. لیکن ڈار صاحب اب جو مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں اور نواز شریف نے بھی انڈیا دیا، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مزاحمتی بیانیہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور عین ممکن ہے ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بھی ہوگا اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا. تو آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں اس بیانیے سے، واپسی کے بیانیے کی جانب نون لیگ پلٹ رہی ہے؟ دیکھیں صدف، ایک تو آپ نے درست فرمایا یہ تمام کیسز تقریباً 2008 سے 18 کے درمیان بنائے گئے. تب کوئی عمران خان کی حکومت نہیں تھی. سابق انٹیریئر منسٹر چوہدری نثار نے اومنی گروپ، یہ فلودے والا، کلفی والا، مردے والے کے اکاؤنٹ سے جو اربوں روپے پکڑے گئے، یہ سارے اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے چوہدری نثار، جن کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف سے اس بات سے نالاں تھے کہ کیوں آپ آصف علی زرداری کی کرپشن چھپا رہے ہیں، کیوں آپ ان لوگوں کو کور اپ دے رہے ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف نہل ہوئے اپنی ہی حکومت میں. میاں نواز شریف کو سزا دی گئی، وہ تمام کیسز سب کچھ تو تب انہی کی اپنی حکومت تھی. تب کون سے عمران خان تھے؟
تو یہ ان کی یادداشت تھوڑی کمزور ہے. انہیں بتائیں کہ یہ سب جو ایک نورا کشتی تھی یا جو بھی تھا یا جھوٹے کیسز تھے یا ٹھیک کیسز تھے, سارے دھارے آپ کی طرف تھے نا, ایک فضا بنی ہوئی تھی, یہ بھی تو ماحول تھا نا, یہ گلہ ہی تو کرتی ہے نون لیگ, اور یہی بیانی آ کر وہ بتائیں گے. بڑا جوڈیشری کا رول بھی بہت ہی اس وقت یہ امتیاز صاحب جو فرما رہے ہیں اس پہ تبصرہ کر دیجیے گا, یہ ان کی رائے. ثاقب نثار کا رول تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, ثاقب نثار کا رول تو ابھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, تو انہوں نے کیا 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 نہیں کیا کے ساتھ, جو فیصلے دیے. جی شیخ صاحب, مجھے ضرور کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل جس نے خریدی ہے یا کسی نے ٹریکٹر خریدا ہے یا کسی نے سائیکل خریدی ہے سن رہے ہوں گے. صدف ان سب کے پاس رسیدیں ہیں, سب کے پاس موٹر سائیکل کی, سائیکل کی, ٹریکٹر کی, گاڑی کی, گھر کی, کس نے کیسے یہ جائیداد بنائی, دولت بنائی. صرف نہیں ہے پاکستانیوں تو مال بنانے کی رسیدیں پیپلز پارٹی والوں کے پاس نہیں ہیں اور یہ نون لیگ والوں کے پاس نہیں ہیں. یہ فلور آف دا ہاؤس آپ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ جی حضور یہ ہیں وہ ذرائع جو آج تک پاکستانیوں قوم کے سامنے نہیں آئے. کوئی بتائے نا, کوئی منی ٹریل شیخ صاحب دیو آپ لوگوں نے, کوئی ایک اثاثہ آپ لوگوں نے بتایا ہو بنایا کیسے ہے. لانچوں میں اربوں روپے پکڑے گئے ہیں. ابھی حالیہ کرپشن جو کراچی میں سامنے آئی ہے یہ پینشنز کی, 2.25 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے سندھ حکومت نے. شیخ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں. وہ لوگ جن کا تعلق ہی نہیں ہے, ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں شیخ صاحب, جن کا تعلق ہی نہیں ہے. اتنا بڑا کرپشن سکینڈل سندھ گورنمنٹ کا سامنے آیا جس میں مراد علی شاہ یہ سٹنگ سی ایم ملوث ہے. کہتے ہیں کہ آئے روز آپ دیکھیں سندھ حکومت کی کوئی نہ کوئی کرپشن کی کہانی قوم کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ بھی کہہ دیں جی آپ کے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے. اب تو اوپر امپورٹڈ سرکار میں آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں نا. اب یہ جو کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا سندھ حکومت کا, آپ کی یہ جتنی بھی پینشن کے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے تھے, انہوں نے سوچا کہ وہ فلودے والا اور کلفی والا اور وہ مردے والا اس کا پارٹ 2 اب آیا سندھ میں پاکستانیوں. یہ جو جواب لے لیتے اب تو کوئی عمران خان نہیں ہے نا, جواب دے دوں آپ کو, اب تو کوئی جواب لے لینا. وہ اسی بات کا جواب دے رہے ہیں, اسی اسکینڈل پہ جو آپ نے سوالات اٹھائے. جی اسکینڈل کی جو بات کر رہے ہیں, اسکینڈلز کی بات جو کر رہے ہیں, کوئی ایسا اسکینڈل نہیں. آصف علی زرداری صاحب پہ آپ نے کتنے کیسز بنائے, چاہے پچھلے دوروں میں بنے, کتنے سال وہ جیلوں میں رہے, کوئی ایک کیس بھی ثابت کر سکے آپ؟ ایک کیس بھی کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا. اور جہاں تک منی ٹریل کی بات ہے اور اپنا جائیداد کی رسیدوں کی بات ہے, تو ان کے اپنا عثمان صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ پورے کے پورے الیکشن کے اس میں آتے ہیں, رولز میں آتے ہیں, اور جب الیکشن کے فارم بھرے جاتے ہیں تو پورا ایف بی آر میں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے, وہ ساتھ لگانا پڑتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی پراپرٹی ہے تو مطلب ان کے نام پہ ہے تو مطلب چھپائی ہوئی ہے یا مطلب اس کی ٹریل نہیں ہے. تو یہ مطلب عجیب سا ان کا منطق ہے کہ جی سب چھپا کے دیا اور کوئی ثبوت نہیں ہے. سب چیزوں کے ثبوت ہیں, موجود ہیں, رسیدیں بھی ہیں, پراپرٹی خریدنے کے ڈاکومنٹس بھی ہیں, اور سب کے سب ایف بی آر میں موجود ہیں. 4 سال ان کے پاس حکومت, 4 سال ان کے پاس حکومت تھی, 4 سال ان کے پاس حکومت تھی, تو کوئی ایک چیز تو ثابت کرتے نا, تو ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکے یہ, اور مطلب جھوٹ پہ جھوٹ. لیکن یہ اپنی جو کرپشن ہے, جو ابھی اپنے بھی الزامات لگے ہیں, جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے گئے, جو باقی پلاٹ دیے گئے, جو مطلب یونیورسٹیوں کے نام پہ جو مطلب گرانٹس کی گئی پلاٹوں کی, اس کے بارے میں کیوں نہیں جواب نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں تو بتائیں نا. اپنی کرپشن کے بارے میں تو بالکل خاموش ہیں, دوسروں پہ ایسے ہی الزام اور الزامات جو ہیں انہوں نے لگائے ثابت. جی نہیں, میں بریک سے پہلے کوئکلی صدف پلیز دیکھیں, انہوں نے توشہ خانہ کی پاکستانیوں بات کی ہے. وفاق سے جو وکیل لاہور ہائی کورٹ میں آیا اور چیف جسٹس نے جب انہیں کہا جی ساری توشہ خانہ کی لے آئیں لسٹ, تو اس کی کہاں پہ ٹانگ رہی تھی. کہتے ہیں جی ہم تو دے ہی نہیں سکتے, یہ تو جو باہر کے ممالک ہیں ناراض ہو جائیں گے. عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے روز چھابڑی لگا کر یہ توشہ خانہ کی بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی چینلز پہ, یہ جتنے بھی والے ہیں, اور اپنی بات کرتے ہوئے اس پہ مطلب ان کو اچھی نہیں لگتی. یہ مجھے بریک لینے دیں, پھر اس پہ تاکل کر لیں گے. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پھر ذرا یہ بھی سوال پوچھیں گے ہم پیپلز پارٹی کے جو ہمارے نمائندے یہاں پر موجود ہیں ان سے, کہ کیا جو اس وقت فائنینشلی طور پہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اس سے متفق ہیں اب تک جو اسحاق ڈار وزیر خزانہ نے فیصلے لیے, اور آگے آنے والے دنوں میں کیا حالات بن سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ٹائم اس وقت میرے پاس کم ہے, ذرا میں چاہوں گی کوئکلی رسپونڈ کر دیں. ڈار صاحب
اچھی بات ہے کانفیڈنس ہونا. آپ نے بتایا بھی اعتماد کے نمبرز لے کے ضمنی انتخابات جی کے, لیکن دوسری جانب آپ اس امکان کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. بلاول بھٹو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. نواز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹکٹ اور امیدواروں کے انٹرویو ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کر دیں گے. تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں بلاول جب کہ سیاست میں آئے ہیں وہ اپنی سی وی لے کر ہر الیکشن میں آ جاتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. تو یہ تو ان کی پرانی خواہش ہے, لیکن خواہشات کے اوپر تو نہیں یہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے پرفارم کر کے دکھانا ہوگا, اس میں کچھ کرنا ہوگا. اور شیخ صاحب یہ بات کر رہے تھے جی سندھ سے ہم خوفزدہ ہیں. ابھی یہ حالیہ انتخابات جو ہوئے ہیں بلدیاتی کراچی میں, اور جس طرح ٹھپے لگائے گئے ہیں, اور 40 کے قریب یونین کونسلز ایسی ہیں جن کے فارم 11 جو ہیں وہ 20 ووٹوں کو 200 کر دیا گیا, 23 کو 223 کر دیا گیا, 53 کو 253 کر دیا گیا. ایون بیلٹ پیپرز یہ ریکارڈ کا حصہ اگر 40 اترے ہیں, ووٹ اندر سے 400 نکل رہے ہیں. اگر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایسا ہی الیکشن پنجاب اور کے پی میں کروانا, پھر اس سے بہتر ہے نہ کروائیں. کراچی کے حالات دیکھے جس طرح کا بدترین دھاندلی وہاں ہوئی اور الیکشن کمیشن سویا ہوا, بہتر ہے اس الیکشن کمیشن کو بھی تالا لگا دینے والی بات ہے. یہ لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہے. بلاول مخلوط حکومت کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. یہ ممکن اتحادی وہ تو نہیں ہو سکتے جیسے آج ہم نے دیکھا کوئٹہ میں سیمینار ہوا, جو ناراض رہنما ہیں ان جماعتوں کے وہ اکٹھے ہوئے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب, شاہد خاقان عباس صاحب. کیا یہ کوئی ایسا گروپ تو نہیں بن رہا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے صدر, بنیادی طور پہ یہ سب عوام میں جانے سے خوفزدہ ہیں. جس طرح انہوں نے 9 ماہ میں 10 ماہ میں معاشی طور پر پاکستان کو تباہ کیا ہے, اور جس طرح ڈالر کی آوازیں 250 کی تو آ ہی رہی ہیں, 300 تک کی پریڈکشن کی جا رہی ہے, آٹا لائن میں لگ کے مل رہا ہے, اور یہی بیٹھ کے یہ ٹی وی چینلز میں آٹا, دال, چینی, بجلی, پیٹرول کی باتیں کرتے تھے. اور عمران خان حکومت میں لوگ ایسے ہاتھ جوڑ کے صدف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان حکومت کا پیٹرول کی قیمت دے دو, بجلی کی قیمت دے دو, آٹا, دال, چینی کی قیمت دے دو. بابا یہ چور ڈاکو لٹیرے بنیادی طور پہ 1100 ارب روپے کے مقدمات معاف کروانے کے لیے آئے تھے, اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کرنے آئے تھے, ای وی ایم مشینیں ختم کرنے آئے تھے صدف. جی 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 ذرا بتا دیجیے سر, کیا بلاول صاحب کیسے آپ لوگ وزارت عظمیٰ حاصل کریں گے؟ آپ ان سے تو اتحاد کریں گے نہیں, پھر کس سے کریں گے؟ کیا ہوگا, کیا کرنا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ بالکل بنیں گے. پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بنیں گے, یہ آپ دیکھیے گا. اور جس طریقے سے انہوں نے بھی پرفارم کیا ہے فورن منسٹری میں, مطلب وہ تو خان صاحب نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا, تباہ کر دی تھی پاکستان کی فورن پالیسی. چائنا ہم سے ناراض, یو اے ای ہم سے ناراض, سعودی عرب ہم سے ناراض, امریکہ ہم سے ناراض, رشیا گئے تو مطلب وہاں جنگ کرا کے آ گئے. تو میرا مطلب ہے دیکھیں مجھے بات کرنے دینا, مجھے بات کرنے دینا, میں فورن پالیسی کی بات کر رہا ہوں جو ذمہ ان کو دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ مہنگائی تو ان کے زمانے سے شروع ہوئی تھی. یہ کوئی مطلب ریسرچ پیپر ہم بتائیں گے, آپ کو بتائیں گے کبھی انشاءاللہ. انہی کے زمانے سے ڈاؤن سلائیڈ اکانومی کا شروع ہوا تھا, جو کہ ہم اس وقت ٹی وی چینلز پہ کہتے تھے. اب وہ عروج پہ پہنچ گیا. غلط فیصلے یہ کر کے گئے, آئی ایم ایف سے غلط فیصلہ انہوں نے کیا, فگرز انہوں نے چھپائی, لاسٹ آخری دنوں میں جاتے جاتے ڈیزل پیٹرول کی قیمت کم کر دی. مطلب وہ جو فیصلے غلط فیصلے ان کو پاس انہوں نے کیے, اور جو اس وقت کی غلط معاشی پالیسیاں تھی اس کا نتیجہ ابھی بھی چل رہے ہیں نا امتیاز صاحب. نہیں جی ابھی نہیں چل رہے نا, ابھی دیکھیں اسی کی ڈاؤن سلائیڈ اس وقت اکانومی میں آئی ہے, اور اس وقت جو تباہی ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. اور پی ٹی آئی کی وہ ان کی ناکام حکومت تھی, اس وقت بھی کہتے تھے, ابھی بھی ہم کہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی الیکشن کی بات کی, اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے؟ نہیں میں ایک منٹ میں ان کو جواب دے دوں نا الیکشن کا. ان کے پاس تو امیدوار نہیں ہے الیکشن کے, پی ٹی آئی کے پاس سندھ میں کوئی امیدوار نہیں. کراچی میں ہم نے بہت بہترین پرفارم کیا, کسی ایک جماعت نے بھی صبح سے لے کے شام تک ٹھپوں کی اس طرح کی بات نہیں کی. غلط بات کر رہے ہیں. اور کسی اور فیشن اور دوسری جو ادارے جو پنجاب کا مار کا اثر کر لیتا ہے, اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دینی تو دعوت مت دیا کریں بلانے کی. دیکھیں آپ بیچ میں ہر چیز میں میری بات میں آتی ہیں, ان کی طرف نہیں آتی. ابھی آپ لوگ اگر پی ٹی آئی کے آپ لوگ بھی ہو گئے ہیں تو پھر مجھے بتا دیں. اس طرح نہ کریں نا, بات کرنے دیں مجھے, اس کے بعد آپ کو جو کہنا آپ کہہ دیجیے گا. میں تو مطلب بیچ میں بھی نہیں ٹوکتا عثمان کو. جی ہاں وقت چلے. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس امیدوار بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ الیکشن میں سندھ میں لڑنے کے لیے, بلوچستان میں لڑنے کے لیے. آپ دیکھیے گا
یہ ابھی اس میں جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں ٹھپوں کی، یہ پرفارمنس دیکھیے، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ وہ کراچی میں بھی موجود ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، سندھ کے تمام اضلاع میں ڈویژنس میں ہے، اور ان کی آپ کارکردگی دیکھیں، یہ مطلب بڑے بنے پھرتے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور کراچی ہمارا تو یہ ہمارا، آپ لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. سندھ کے لوگوں نے ان کو مسترد پہلے بھی کیا تھا، ابھی بھی کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. بہت شکریہ امتیاز صاحب، بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنے دونوں رہنماؤں کی گفتگو ملاحظہ کی. یہاں پر بریک لوں گی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی معیشت، IMF سے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا مشکل فیصلے اگر ہونے جا رہے ہیں تو ہوں گے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان میں ہم معاملات معیشت کے حوالے سے بات کریں تو عوام کے لیے مشکلات میں کمی نہیں آ رہی ہے. عالمی تشویش، ہم دنیا بھر میں مہنگائی کی لہر دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے ملک کے حالات کے حساب سے یہاں پر بات کریں. ورلڈ اکنامک فورم نے کرائسس رپورٹ 2023 جاری کی ہے، جس میں پاکستان کے لیے 5 بڑے خطرات کی نشاندہی کی گئی. ان خطرات میں ڈیفالٹ ہے، مہنگائی ہے، غذائی قلت ہے، بڑھتے قرضے ہیں، عدم استحکام ہے. اور اسی رپورٹ کے مطابق 2023 میں ڈیفالٹ کا خطرہ برقرار رہے گا. قرضوں اور غذائی عدم تحفظ کا بیک وقت کرائسس عدم استحکام کا سبب بنے گا، جبکہ مہنگائی کی شرح مزید اوپر جانے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اہم بات یہ کہ ان خطرات کی نشاندہی ایک عرصے سے بین الاقوامی جریدے، جو معاشی اس طرح کی مانیٹرنگ جو باڈیز ہوتی ہیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے بروقت فیصلے نہیں کیے گئے. خاص طور پہ ہم موجودہ حکومت کی بات کریں، آج یہ خبر آئی کہ حکومت نے IMF کو روڈ میپ دیا ہے، جس کے تحت تقریباً 200 ارب روپے کے اضافی مالیاتی اقدامات لیے جا رہے ہیں، جس میں فلڈ لیوی کی بات کی جا رہی ہے، بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ شامل ہے. ان سے مہنگائی کی شرح کہاں پہنچے گی، عام آدمی پہ کتنا بوجھ پڑے گا، اس کا اندازہ ظاہر ہے لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 32% ہو گئی ہے. مگر کیا IMF کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تب بھی مہنگائی کی شرح بڑھ سکتی ہے اور اس سے دگنا ہو سکتی ہے؟ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے آپشنز کیا ہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے، اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاش ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر کیا بتائیے گا، کیا آپ کے پاس اس حوالے سے خبر ہے، کیا یقین دلایا گیا ہے، کیا روڈ میپ ہے، کچھ بہتری آئے گی حالات میں؟ صدر تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. صدر آپ نے ایک بہت ہی اچھا انٹروڈکشن سامنے رکھا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ ایک کانسٹلیشن کتنی مشکل ہے. ملک میں سارے لوگوں کو، جتنی عوام ہے، جتنے پالیسی میکرز ہیں، جتنی لیڈرشپ ہے، جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ کانسٹلیشن کتنی. دنیا سلو ہو رہی ہے، دنیا کووڈ کے بعد کھلی، انفلیشن بڑھ رہی ہے، اب دنیا کو سلو کیا جا رہا ہے، کساد بازاری ہے دنیا بھر میں. یہ ہے چیلنج آپ کے پاس. آپ ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں ہیں جس میں سے آپ نکل نہیں پا رہے. آپ کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، آپ کی ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، آپ کی انفلیشن اس لیے زائد ہے کہ آپ کی سپلائی سائڈ بڑی ویک ہے اور میکرو اکنامک نمبرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. گروتھ آپ کی سلو ہو رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹوٹ رہی ہے، ایگریکلچر جو ہے وہ فلڈز کی وجہ سے ڈیفیکلٹی میں آئی. اس سے مشکل پکچر پاکستان نے میرا نہیں خیال دیکھی ہوگی. اس سے مشکل پکچر کو سنبھالنا، اور میں اس لیے گورنمنٹ کو تھوڑا سا لیوے دے دیتا ہوں ہمیشہ، بٹ بر وقت فیصلہ ایک ہی ہے. لاسٹ ٹائم میں آپ کے شو میں آیا تھا تو آئی ریمبر آئی سیڈ آئی یوز دس ٹرم لیڈ ٹو IMF. آج میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں. دیر از اونلی ون روڈ اینڈ دیٹ گوز ٹو دی IMF. اب یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں آئی تھنک حکومت نے چاہے دیر آئے درست آئے یہ سمجھ لیا ہے، اور یہ خوشائن بات ہے ملک کے لیے کہ IMF کے پاس ہمیں جانا ہے. IMF کو ایز این اینکر یوز کرنا ہے. اینکر سے کیا مطلب ہے؟ IMF آپ کی یہ جو گراس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے 30 سے 32 ارب ڈالر کی، اس کو جمع کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. اس کو ایز اے پارٹنر لے کر چلیے. میں ہمیشہ ان کو ڈیولپمنٹ پارٹنرز کہتا ہوں، میں کبھی بھی ان کو لینڈنگ پارٹنرز نہیں کہتا. اس کو یوز کیجیے. اب صدر دوسری بڑی ضروری بات ہے جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ IMF نے یہ کنڈیشنالٹی لگا دی، IMF یہ کہہ رہا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں کہ 2020 میں ستمبر میں اوگرا نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی گیس کی قیمت بڑھائیے. آج 27 ماہ گزر گئے ہیں، ہم نے کبھی بھی عمل نہیں کیا. اب IMF ضرور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی گیس کی قیمت میں رد و بدل کیجیے. سو دیکھیے نا، ہمیں اب صرف اپنے اندر جھانکنا ہے، اونس چیزوں کا خود لینا ہے. گیس کی قیمتوں میں رد و بدل ہوگا، حکومت اس پہ تیار ہو گئی ہے. سو میں اس کو خوشائن سمجھتا ہوں. جی، حکومت یہ کہتی ہے ہمیں اس کی سیاسی قیمت
چکانی پڑ رہی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل اس میں سارا چلا گیا ہے, جھونک دیا ہم نے, اور ہم یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ فیصلے نظر نہیں آ رہے. IMF یہ بتا دیں کہ یہ جن فیصلوں سے ڈر رہے ہیں, تو اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, شرائط مانتے ہیں, تو مہنگائی تب بڑھے گی ظاہر ہے, لیکن اگر نہیں جاتے تب بھی یہ کڑوی گولی ہمارے سامنے یا صورتحال ہمارے سامنے کہ مہنگائی تب بھی بڑھے گی. دونوں صورتوں میں وہی صورتحال رہے گی, تو بیٹر آپشن پھر IMF ہی ہے. صدف آپ نے یہ بھی بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیں, میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں اس کو. ایک گیس کی قیمت ہے, بجلی کی قیمت ہے, کچھ ٹیکسیشن ہے, کچھ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہے, کچھ ہمارے لاز پاس ہونے ہیں. یہ ہے وہ پیکج جس پہ ہم نے فنڈ کے ساتھ آگے چلنا ہے. لیٹ سے کہ ہم یہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا. $1.2 بلین IMF کے, $2 ارب سعودی عربیہ کے, چائنا کے رول اوورز, کمرشل رول اوورز, یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $4.6 بلین سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. مارکیٹس میں جو جٹرینس ہے وہ کم ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو جائے گی, وہ کم ہو جائے گی, بیکاز ہم اتنا نیچے چلے گئے ہیں جہاں ہمیں نہیں ہونا چاہیے, اس لیے یہ کم ہو جائے گی. اب آپ پوچھیں کہ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے تو کیا ہو. $4.6 بلین کی آپ آگے جو 2-3 ماہ میں پیمنٹس ہیں, میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو جو اور پریشان کن ہوگا لوگوں کے لیے, وہ اتنی بڑھ کے ہیں ہم نہیں کر پائیں گے. وہ ہوگا جو آٹے کے ساتھ ہوا. آٹے کی سپلائی کی شارٹ فال ہوئی صدف ملک میں, قیمت $65 سے $150 پہ چلی گئی. انبلیویبل ایک جمپ آیا. لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا. مارکیٹ پرسپشن آف شارٹ فال بنا, کچھ ہم نے ایڈمنسٹریٹولی بیڈلی ہینڈل کیا. بٹ یہ ہوگا. سری لنکا اور گھانا جو نہیں گئے IMF کے پاس, 70-80% رن کر رہے ہیں انفلیشن. یس آئی ایگری کہ ایک انفلیشن کا جھٹکا آئے گا جب یہ ایڈمنسٹرڈ قیمتیں بجلی, تیل اور گیس کی ایک دم تبدیل ہوں گی. ضرور آئے گا, پر یہ بلپ ہوگا اور یہ گزر جائے گا. نہیں کریں گے تو بچوں کا دودھ بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے اور پیٹرول بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب, حکومت نے حال ہی میں خرچے کم کرنے کے لیے ایک بچت کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. بھاری بھرکم یہ کمیٹی ہے. کیا خرچے کم ہوں گے؟ اس میں کیا ایسی تجاویز رکھی گئی ہیں جن پر عمل درآمد کر کے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اب آپ آ جائیں کہ ونس آپ فنڈ کر لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں, کلیدی کام اگر صرف اس پہ ہی بات کر لیں تو بہت سے ہیں کرنے کو, بٹ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کمیٹیز ہارڈلی ڈیلیور ان پاکستان. ڈیلیوری ہوگی جب ہم یہ خود طے کر لیں گے جو کی منسٹریز ہیں. فار ایگزامپل, سب سے بڑا بورڈ جو ہے اس وقت وہ SOEs کا ہے, تو وہ تو کام پرائیویٹائزیشن کا ہے. جائیں ان کو پرائیویٹائز کیجئے. جو آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے انرجی سیکٹر کا, انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو بھی کچھ پرائیویٹائز کریں, کچھ ریگولیشن ٹھیک کریں, کچھ پالیسیز ٹھیک کریں. پھر آپ کا بجٹ آ گیا, وہ فائنانس ڈویژن کے پاس ہے, اس کو کیا کرنا ہے. آپ پینشنز کا 500 ارب کا صدف بوجھ لے کے چل رہے ہیں. آج سے 5 سال پہلے یہ ٹھیک 250 ارب ہوتا تھا. تو آپ اتنی سپینڈنگ کر رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ آسٹیرٹی کرنی ہے. آپ یہ کیجئے کہ جو نئے ریکروٹس آئیں گے ہم ان کی پینشن لائف ٹائم کی نہیں دیں گے. جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی بیگم صاحبہ کو بھی پینشن ملتی ہے, یا ان کے اگر بیگم صاحبہ کام کر رہی ہو تو ان کے خاوند کو بھی فیملی پینشن ملتی ہے. ہم اس چیز سے نکل جائیں گے. یہ ہیں وہ کلیدی فیصلے. ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کیجئے. آپ 4 سے 5,000 ارب انٹرسٹ پیمنٹ میں ہیں. یہ ہیں فیصلے کرنے والے. مجھے امید ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے وہ بھی یہی تجاویز سامنے رکھے گی. بٹ یہ تجاویز کوئی اگلے 1 یا 2 ماہ میں آ تو سکتی ہیں, پر یہ مطلب میں نے 2007 میں بھی ایک آسٹیرٹی کمیٹی, مجھے یاد 2008 میں بنی تھی, میں اس کا کنوینر تھا, تب بھی میں نے یہی فیصلے رکھے تھے, پر ہم ان کو کر نہیں پا رہے ہیں. ہم PIA کو بیچ نہیں پا رہے ہیں. یہ ہیں وہ فیصلے جو ہم نے کرے. لانگ ٹرم پلاننگ, یہ لانگ ٹرم میں تو شاید ہمیں ایک فوری نتائج دیں, لیکن یہ بتا دیجئے مجھے کوئکلی ڈاکٹر صاحب کہ اب کس ثانی تھی اکتوبر میں IMF سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک پورا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, دیگر ممالک بھی کانفیڈنس اپنا شو کریں گے ہمیں. اب ہمارے پاس ٹائم ہے, مزید یہ حکومت ڈیلے کر سکتی ہے, کتنا سسٹین کر سکتی ہے, کتنا روک سکتی ہے ان مشکل فیصلوں کو؟ لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے کہا کہ وی شوڈ ڈو اٹ ان ویکس. آئی تھنک وی شوڈ ہیو ڈن اٹ یسٹرڈے. تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے خیال میں پاکستان کے پاس ایک دن بھی نہیں ہے. ہم نے بہت اچھا کیا ہے, میں داد دیتا ہوں حکومت کی کہ انہوں نے انگیج کر لیا ہے. اب ان کے سامنے سارے یہ جو پلانز میں نے آپ کو کہا ہے یہ ان کے سامنے رکھیے, ان کو پارٹنر سمجھ کے چلیے اور اپنا ہوم ورک ٹھیک کیجیے, اپنی کمپٹنس لیول دکھائیے تاکہ آپ ان سے وہ کام کروا سکیں جس میں آف کورس آپ پروٹیکٹ کریں اس طبقے کو جس پہ آپ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے, بٹ موو فارورڈ ود دی IMF ان ایکویووکلی.
یعنی کہ کوئی اس وقت ایسا ڈیلے کا ٹائم نہیں ہے حکومت کے پاس. اگر ڈیلیور کرنا ہے، اس ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے تو پھر یہ فیصلے لینے پڑیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر نجیب خاقان ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے پورا منظرنامہ معاشی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا. یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ حالات میں بہتری آئے. کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.